سیدنا عمر فاروق خطبہ عید دینے گئے، اور اس زمانے میں کون سا غریب ہے جو ننگے پاؤں جاتا ہو؟ کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پاؤں جاتا ہو؟ لوگوں نے تو 3 قسم کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں، ایک مسجد جانے کی علیحدہ ہے، گھر پہننے کی علیحدہ ہے، شادی بیاہ پہ جانے کی چپل علیحدہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے، تو بیوی سے کہنے لگے جوتا، اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا، اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیمند نہیں لگ سکتے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں ہے، بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر، لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس دن عمر نہیں رہے گا۔ تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں کچھ کہتے ہیں، میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں۔ کون جی؟ میں بڑا ماڑا۔ اچھا جناب کیا کیا غربت ہے؟ 10 قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں، اور پہننے کی فرصت نہیں، سہرے کیا پہننا ہے، شام کیا پہننا ہے، 15 سوٹ کٹھے استری ہو کے لانڈری والا بھیج رہا ہے، اور تو غریب ہے، تو بہت بڑا غریب ہے۔ اس لیے کہ غربت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، غربت تو دل کی ہوتی ہے۔ تو واقعی بڑا غریب ہے اور تو غریب ہی رہے گا۔ امیر تو عمر فاروق تھے، عمر فاروق تھے جو ننگے پاؤں چلے گئے عید کی نماز پڑھانے، تو رستے میں جو ملا کہنے لگا عمر جوتا تو پہن لو۔ فرمایا تمہیں عمر کا جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آیا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر عمر کو کبھی بتانا ہوا تو وہ والا نقص بتانا جو عمر کی سیرت میں پیدا ہو، کردار میں پیدا ہو، وہ والا نقص بتانا، یہ چھوڑو جوتے آتے جاتے رہتے۔ ننگے پاؤں گئے، پاؤں دھوئے، نماز پڑھائی، لوٹ آئے۔ او بھائی یہاں تو ہمارا بناؤ سنگار اترنا، جتنی توجہ کپڑوں کی طرف ہے اتنی توجہ کبھی ہماری علم کی طرف ہوتی نا، جتنا ذوق شوق ہمارا بناؤ سنگار کی جانب ہے، اتنا بناؤ سنگار کبھی ہمارا اخلاقیات کی جانب ہوتا تو معاملات بڑی حد تک سنورے ہوئے ہوتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کو ترتیب دیا، ایک دن بھی خلافت نہیں مانگی اللہ سے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی ایک صحابی ہیں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں جناب عمر کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے رستے میں کوئی اسے جتنا مرضی برا بھلا کہے یہ پرواہ نہیں کرتا۔ کس کے رستے میں؟ بولے سارے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے رستے میں لوگ برا بھلا بھی، قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا بھلا کہنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ یقین کریں اگر پرواہ شروع ہو جائے نا تو دین کا کام ختم ہو جائے، نہ کوئی تقریر کرے، نہ کوئی تدریس کرے، نہ کوئی پیری مریدی کرے، ختم ہو جائے اگر باتوں کی پرواہ۔ لیکن وہ پرواہ، حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر وہ ہے جو کسی کی پرواہ، اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ عمر خلیفہ بنے گا، اور تیسری بات میں نے خواب میں یہ دیکھی کہ عمر شہید بھی کیا جائے گا، عمر شہید بھی ہوگا۔ یہ میں نے 3 باتیں خواب میں دیکھی۔ فرماتے ہیں میں نے آ کے خواب حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی، وہ خلیفہ تھے، وہ کہنے لگے ٹھہر جا میں عمر کو بلاتا ہوں، اس کے سامنے دوبارہ سنانا، اس کے سامنے۔ فرماتے ہیں میں نے بلایا حضرت عمر فاروق کو، آ کے بیٹھے، خواب شروع ہوا کہ ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ آپ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے، دوسرا آپ خلیفہ بنے گے۔ جناب عمر کہنے لگے چپ کر، ابو بکر کے سامنے ہی کہہ رہا ہے، چپ کر، خلیفہ کے سامنے ہی کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر اسے کہنے دو، مجھے لگتا ہے رب کی رضا یہی ہے کہ میرے بعد اگر مصطفیٰ کا منبر ملے تو عمر کو ملے، اسے کہنے دو۔ یار یہاں تو لوگ ڈھینگے مارتے ہیں، یہاں تو لوگ دعوے کرتے ہیں میرے سامنے فلانے کو بھی بٹھاؤ، فلانے کو بھی بٹھاؤ، اس کو کیا پتا، اس کو کیا پتا، یہ تو بڑکے مارنے کا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بات کہی، حضرت عوف بن مالک نے کہا آپ شہید کیے جائیں گے، میں نے خواب دیکھی ہے۔ نیک لوگوں کے خواب بڑی حد تک سچے ہوتے ہیں،
کہا میں نے خواب دیکھی ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے شہید تو دلیر لوگ ہوتے ہیں, شہید تو دلیر, جسے سارا زمانہ دلیر کہہ رہا ہے وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں شہید تو دلیر, میں تو کاہل سا آدمی ہوں, سست آدمی ہوں, میں تو اتنا کام ہی نہیں کرتا. تو یہ خواب تو نے جو ٹھیک ہے دیکھا ہے نا, پھر سے دیکھنا. تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عاجزی نہ کر, انکساری نہ کر, تو جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن مجھے سن کے شکر بھی ہوا ہے اور افسوس بھی ہوا ہے. افسوس اس بات کا کہ تیرے جیسا بطل عظیم چلا جائے گا, اور شکر اس بات کا کہ رب تجھے زندگی بھی اعزاز والی دے گا, اور شہادت کی موت دے کے اللہ تجھے موت بھی عزت والی عطا فرمائے گا. اللہ موت بھی تجھے عزت والی دے گا, تجھے کاہلوں جیسی موت اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, بھائی یہاں تو اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کامل پیر ہے, کامل مرشد ہے, لوگ نہیں جاتے. میں کسی کا مرید ہو جاؤں, میرا پروٹوکول کدھر گیا؟ پتہ ہوتا ہے یہ کامل استاد ہے, میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو میری تربیت کرے گا, لیکن لوگ شاگرد نہیں بنتے. میں کدھر گئی؟ یہ پروٹوکول کی مصیبت ہے نا, اس نے بڑے بڑے لوگ زیرو کر دیے, بڑے بڑے لوگ. اور یہ مت سمجھے کہ آپ کا وزیر اعظم پروٹوکول لیتا ہے یا آپ کا صدر پروٹوکول, وزراء, ایسی کوئی بات. ہم چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے سارے پروٹوکول کے قائل ہیں. ہمارا تو داماد بھی کہتا ہے کہ مجھے پوچھا نہیں, میں تمہارے گھر کیوں آؤں. ہمارا تو بھائی ہر شخص اعلان کرتا ہے پروٹوکول کا, فلانے نے عزت نہیں دی تو واپس آ جاؤ, فلانے نے سلوٹ نہیں کیا تو واپس آ جاؤ. لوگ جہاں سلوٹ کرنا چاہیے وہاں بھی سلوٹ کرانے کے قائل ہیں. پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی, حضرت عمر کی سادگی اور پھر جناب عمر کی عاجزی, جب انسان اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے نا, سوار کر لیتا ہے, میں بدکار پرانا خادم, کسے در ملی نٹ ہوئی, اتباسف یار نے نظر جو کی تھی تباسف واسفی. میں اکثر سوچتا ہوں حضور نے جہاں بھی کہا نا, فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری. حضور علیہ السلام نے فرمایا 950 سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی. 950 سال جبریل عظمت بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی. یہ بات ہے حضرت عمر کی. اور فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے, یہ شان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے, جس گلی سے عمر آئے شیطان رستہ بدل جائے. میرے عمر فاروق کی شان 950 سال بیان ہو تو ختم نہ ہو. عمر کی زبان پر اللہ حق بیان کرتا ہے, جو عمر کہتا ہے وہی رب کر دیتا ہے. حضور ساری زندگی فضیلتیں بیان کرتے رہے, عمر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے نا کہ یہ والی حدیثیں کبھی عمر نے بھی روایت کی ہوں کہ حضور نے میرے بارے میں یہ کہا ہے. یہ روایتیں وہ روایت نہیں کرتے. ان سے جب لوگ کہتے عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے, کہتے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں, میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا. اونٹ چرا, اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی, اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی. اور میں تو بھائی اونٹ چرانے والا, میرا باپ تو اونٹ چرایا کرتا تھا, 10 اونٹ تھے, میری ڈیوٹی ہوتی تھی, سنبھالے نہیں جاتے تھے, ابا ڈنڈوں سے مارتا تھا. ساری زندگی عمر حج کرنے گئے, ایک خشک تنا کھجور کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے کلابے میں لیا, رونے لگے. لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا؟ فرمانے لگے یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا, یہاں میں اونٹ چراتا تھا, 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے. دیکھو رسول اللہ کی شان, آج ساری امت چلانے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے. ساری نظریے سے پیار. یار پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ آپ جس آدمی کی 50 کروڑ کی پراپرٹی ہے اس کو پوچھیں سب سے غریب, آپ کو وہی نظر آئے گا. وہ کہے گا میں ٹائٹ ہوں, حالات بڑے. میں کئی بار پوچھے انہوں نے, میں کہے تو ترجمہ بھی 10 چھڑتی, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی وہ ٹائٹ حالات کون سے ہوتے ہیں جی. جس آدمی کا کروڑوں میں کاروبار ہے نا, اس کو آپ چھیڑے وہ رونے لگ جائیں, رونے. تو کئی میں نے ایسے دیکھے کرائے کا مکان ہے,
उनसे पूछे साहब क्या हाल है, तो कहते हैं जितनी अल्लाह ने शान वाली ज़िंदगी हमें अता की है किसी को नहीं दी। इसका मतलब है खुशी भी यही है और गम भी यही, अंदर से खुशी है, अंदर से ही। तूने अगर राजी रहना है तो इधर से रहना है, नाराज रहना है तो बस अपने आप को खुश रखेगा तो हो जाएगा। सारे सहाबा मिल के आए, कहने लगे उमर फारूक से कहना है नबी पाक के ज़माने में तो ज़ाहिरन गुर्बत थी, अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी, अब तो बड़ा माल है। उमर से सिफारिश करो कि उमर नया कुर्ता पहना करे। मुल्कों के सफ़ीर आते, उमर वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे पेबंद लगे सूट पहन के सफ़ीरों के सामने बैठ जाता है। उमर को मशवरा दो, तय हो गई बात। सब ने जब मशवरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूंछ को हाथ कौन लगाएगा, कहना किसने है, बंदा भी तो ढूंढो ना। ने कहा जनाब मेरा ये ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे, क्योंकि जिस शख्स की उम्र को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है, रदी अल्लाह ताला अली कहेंगे। इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तगू करते थे तो हजरत उमर चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। तो कहा अली से कहो। जनाब अली शेर खुदा को बुलाया, किस काम के लिए जी? अल्लाह अकबर। ये जरा आपने इस दौर पे इस बात को जरा लाका जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं, एक कुर्ता नया पहन ले, सफीर आते हैं वजीर आते हैं तो एक कुर्ता नया पहन ले। हजरत अली को बुलाया, फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता, ये वाली मैं नहीं कह सकता। कोई और होती तो मैं उमर को कई दफा कह देता हूं, जलाल में भी तो सुन, ये वाली मैं नहीं कह सकता। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं। कहा वो क्या? कहने लगे सैयदा आयशा सिद्दीका से कहो, वो मोमिनों की माँ है, उमर टालेगा नहीं। अम्मा जी से जाके कहा अम्मा जी नया कुर्ता उमर से कहीं पहन ले, वजीर आते हैं बड़े बड़े लोग, तो चलो कोई अर्ज नहीं। अम्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं मैं बुला लेती हूँ। जनाबे आयशा ने पैगाम भेजा। जब खादम ने कहा ना मुस्तफ़ा के घर से पैगाम आया है, तो 20 लोग बैठे थे। उमर कांपते हुए उठे, कांपते दौड़े। हजरत आयशा पर्दे में थी तो फरमाती हैं उमर अत्ताहियात की हालत में बैठ गए। कहा अम्मा जी देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? कहा नहीं टाइम पे आ गए हो। किस लिए बुलाया था? कहा उमर देखो गुर्बत के मामलात और होते हैं, जब अल्लाह आसानी दे तो कोई चीज़ इस्तेमाल करना हराम नहीं होती, अगर हराम है तो बताओ। कहा नहीं अम्मा जी हलाल ही है। तो फरमाया फिर इतने सफ़ीर आते हैं, मुशीर आते हैं, अब तो माले गनीमत बड़ा आता है, ढेर लग जाते हैं मस्जिद में, तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो। और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर। तो सहाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने। अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उमर चुप कर गए, गर्दन झुक गई। थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे, रो पड़े। कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी जैसे हुक्म करती हो मैं हाज़िर हूँ, पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया है। सैयदना उमर फारूक मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते 950 साल मेरे उम्र की शान बयान करें तो ख़त्म नहीं हो सकती। इतना बड़ा शख्स उमर फारूक, इतना बड़ा आदमी। एक दिन ऐलान किया उमर फारूक ने, लोगों मस्जिद में आओ बात करनी है। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम है सारे मस्जिद में आ जाए। खचाखच मस्जिद नबी सहाबा से भर गई। और ऐसा जब ऐलान होता था तो सहाबा दौड़ के आते थे, शायद को जंग है, शायद किसी ने हमला कर दिया है, शायद कोई नई बात है। दौड़े आए लोग, मस्जिद नबी खचाखच भर गई। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पे बैठे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा तजस्सुस के देख रहे हैं कि पता नहीं किसी तरफ से पैगाम नहीं आ गया, कोई काफिर हमला नहीं करने लगा, अल्लाह जाने क्या हुआ है, बड़ी परेशानी है। उमर बैठे अल्लाह की हम्द की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा और फिर उमर फारूक बोले, फरमाने लगे मैं जब मक्के में रहता था ना तो कभी घर में कहत आ जाता था, कभी कहत आता था घर में, बकरियों के दूध खुश्क हो जाते थे, गंदम नहीं मिलती थी, पानी नहीं होता था। तो फरमाया मेरी अम्मा मुझे खाला के घर भेज देती थी। कबीला बनु मखजूम, उस कबीले में मेरी खाला की शादी हुई थी तो वो मालदार लोग थे।
ان کے پاس زیادہ بکریاں، زیادہ اونٹ، زیادہ گائے، زیادہ کھیت تھے۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں ان کے گھر جاتا تو میرے خالو سمجھ جاتے کہ عمر کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ قحط آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ مجھے سویرے بکریاں چرانے لے جاتے ہیں، شام تک میں ان کی بکریاں چراتا ہوں۔ امیر المومنین عمر، ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ کیسر و کسرا کی دیواریں ہل رہی ہیں عمر کے نعروں سے، اور ادھر عمر منبر پہ بیٹھ کے خطبے دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں بکریاں چراتا، شام تک خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا، اور فرماتے ہیں شام ہوتی تو ایک مٹھی کشمش مجھے دیتے وہ۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑے قد والا تھا، ایک مٹھی کشمش ملتی ہے، کبھی ایک مٹھی کھجوریں، میں شام کو کھا کے سو جاتا۔ کئی مہینے یوں ہی گزرتے تو میری اماں کا پیغام آتا کہ حالات صحیح ہو گئے، میرے بیٹے کو بھیج دو۔ یہ بات کہی، حضرت عمر رونے لگے اور پھر کہنے لگے اب وہ وقت آیا ہے کہ لوگ مجھے امیر المومنین عمر کہہ کے پکارتے ہیں۔ بس یہ دو باتیں کی۔ عمر نے کہا چلو ظہر کا وقت ہو گیا، اذان پڑھو، اٹھو نماز پڑھے، اٹھو۔ اذان ہوئی، اقامت ہوئی، جناب عمر نے نماز پڑھائی، لوگ چلے گئے تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف جگرانہ تھا جناب عمر سے، بازو پکڑ کے کہنے لگے عمر سیاڑا بندہ یار تو یہ دو باتیں سنانے کے لیے اتنا مجمع اکٹھا کیا تھا، یہ دو باتیں کہنے کے لیے کہ میں خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا تھا تو ایک مٹھی کشمش ملتی تھی، ایک مٹھی کھجورے، یہ کہنے کے لیے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روئے، پھر آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے عبد الرحمن آج نا مصر شام سے کچھ لوگ آئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ عمر تیرا ڈنکا وہاں بھی بڑا بجتا ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے تیرے نام کے وہاں بھی بڑے دبدبے ہیں، بڑے تذکرے ہیں۔ تو میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا عمر دیکھا تو یہاں بیٹھا ہے اور وہاں تیرے نام کا شور ہو رہا ہے، مجھے اس نے بڑا کیا ہے۔ تو میں نے آج مصطفیٰ کے سارے غلام اکٹھے کر کے اپنی اوقات بتا دی ہے، میں نے اپنی اوقات بتائی ہے کہ میں کچھ نہیں، کوئی شے نہیں، کوئی چیز ہی نہیں، اسی کسے تے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ میں نے بتایا ہے کہ میں تو کسی کے بکریاں چرا کے ایک مٹھی کشمش لے کے گزارا کیا کرتا تھا۔ گزارا مجھے میرے کچھ ساتھی نا لے گئے گجرانوالہ سردیوں کے موسم میں، مجھے کہنے لگے سویٹر پسند کر لیں اپنی مرضی کا۔ تو میں نے کہا یار مجھے تو وہی مزہ آتا ہے جو میری اماں کروشیے سے بنایا کرتی تھی، وہ پہلے ابا پہنتے تھے، پھر وہی سویٹر بڑا بھائی پہنتا تھا، پھر ہمارے کھاتے میں آ گئے، اور پھر اس کی تعریفیں ہوتی تھیں غربت چھپانے کے لیے، اس کی تعریفیں ہوتی تھی بڑی محنت سے بنا ہے جی، کیا بات ہے، بڑا گرم ہے، تو اب چھوٹے بھائی کو دے دیا جائے۔ ہم نے کہا وہی زمانہ دیکھا ہے، وہی رنگ دیکھا ہوا ہے، اور اس پر فخر ہے۔ اب تو لوگ جب کچھ ہو جاتا ہے نا، دو چار لوگ جاننے لگتے ہیں تو لوگ فٹافٹ دعویٰ کر دیتے ہیں خاندانی رئیس اعظم ہو، بڑی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جس کو اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے خدا بھی یاد رہتا ہے، جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے رسول اللہ بھی یاد رہتا ہے، جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اس کی نظر میں دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں، میں عمرے کے لیے حج کے لیے جاتا رہتا ہوں، رب مجھے اپنے فضل سے بلا لیتا ہے۔ تو میں ایئرپورٹ سے نیچے اترا تو ایک صاحب میرے جاننے والے تھے، دوڑ کے آئے اور مجھے کہنے لگے کیا بات ہے، سنا ہے اس دفعہ آپ سعودی ایئر لائن سے آئے، سیدھا مدینہ شریف آئے، کیا بات ہے آپ کی؟ اور میں نے کہا صاحب چھوڑ دیں، میں بھی جب پہلی دفعہ آیا تھا تو میں بھی بڑا گھور کے ایئرپورٹ دیکھتا تھا، میں نے کبھی دیکھا جو نہیں تھا، میں بڑا گھور کے دیکھتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ نظام قدرت ہے، بادشاہ کے فیصلے ہیں، وہ جب چاہتا ہے جس طرح کے چاہتا ہے فیصلے فرما لیتا ہے، تو یہ اس کے فیصلوں کی بات ہے۔ ہم لوگ نا جس حیثیت پہ ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں، پچھلی بات بھول جاتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں جو بھی ہمیں ملے جھک کے ملے، جو بھی آئے، اور یہ میرا آپ کا سب کا مشترکہ معاملہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں بتاؤں جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ جنت کے عام لوگ نہیں، جنت کے، بولیے گا ذرا، جنت کے اللہ بادشاہ، جنت میں تو جانا بڑی بات ہے، حضور جنت کا بھی بادشاہ، ابن ماجہ میں لفظ ہے، تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا۔ تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے،
جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا، جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھا۔ وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے، بادشاہ۔ اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے، رشک کریں گے، کہیں گے کیا بات ہے تمہاری، یہاں تو شوق ہی بڑا ہے۔ غریبوں نے بھی پوسٹر بنائے ہوئے ہیں، ڈاکوؤں، لٹیروں، چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے۔ عاجزی اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں۔ رب کریم کے بندے آگے بڑھ بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں، بڑا شوق ہے، پہلے فوٹو کھچا لو، باقی باتیں بعد میں ہو، پہلے ویڈیو بنا لو، باقی کچھ اور بعد میں ہو پہلے۔ اب تو پرسوں ترسوں مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ سے میں نے، وہ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی، میرے دوست ہیں، کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی نبی پاک کا فرمان ہے، اگر کوئی نذرانہ دے تو اس کو لے لو، اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو، حضور نے فرمایا لے لو، اگر تمہیں کو دیتا ہے اپنی مرضی سے، مانگنا منع ہے، کوئی دے دے تو لے لو، ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں، جب کو دے دے تو لے لو۔ کہنے لگے آپ نے کہا تھا کو دے دے، تو اس وقت سے میں کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں، کوئی مجھے کوئی اور شے دیتا ہے تو میں آپ سے سن کے، تو اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لیے کیا ہوگا، میں وہ خوشبو کی ڈبی دیتے ہوئے ساتھ فوٹو بھی کھینچے پھر میرے لیے کیا ہوگا۔ کہنے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے، فوٹو کھینچ رہے تھے، کیا چکر ہے، کہاں چلے گیا؟ غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے، ایک جوڑا سال کے بعد امام کو دیا، اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ دے ڈالی۔ یہ